خیز معمار حرم باز بطامی جہان خیز از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز. اے جس نے حرم کی تعمیر کی ہے اٹھو زمانے کی تعمیر کرو. گہری نیند سے اٹھو گہری نیند سے اٹھو گہری نیند سے اٹھو. انیس سو 91 میں علامہ اقبال ایشیا بستی میں روحانی اسلامی انقلاب برپا کر رہے ہیں. 1992 میں اسی ایشیا اسی ناردرن افغانستان کے ایڈونچر ایکسپیڈیشن کے بعد ہم اور عالم صاحب واپس آتے ہیں. عالم صاحب اپنے پاکستان میں جو پاکستان کی فوجی قیادت سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کو افغانستان کے حوالے سے خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 92 ہم ایک دفعہ پھر کابل کی فتح میں افغانستان داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے مجاہدین دستوں کے ساتھ کہ جو اتنے کئی برس سے 15 لاکھ شہداء کے سائے میں 40 لاکھ مہاجرین جو پاکستان آتے ہیں اور پاکستان 1975 سے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ سوویت یونین کو افغانستان میں روکا جائے. الحمدللہ کابل میں مجاہدین داخل ہوتے ہیں، کمیونسٹوں کا بالآخر خاتمہ کیا جاتا ہے. کابل میں ہماری ملاقات ایک 92 ایئرز اولڈ ایک بوڑھے بزرگ افغان سے ہوتی ہے اور کابل جیسے حالات میں کہ جہاں برسوں سے صرف جنگ ہو وہاں پر وہ بوڑھے افغان پروانتا ان کا نام تھا. ان کی ذاتی لائبریری میں کوئی 50,000 کتابیں تھیں. ایک عالم ایک دانشور فلسفی. اور کمال کی بات یہ کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی حیرت انگیز تاریخ سنائی کہ جو دنیا کی کسی کتاب میں ہمارے کسی ہسٹری میں کہیں ریکارڈڈ نہیں ہے لیکن وہ اس کے چشمدید گواہ ہے. 1932-33 میں علامہ اقبال نے افغانستان کا دورہ کیا اور ایک 30 سال کے نوجوان کی حیثیت سے یہ پروانتا ان محفلوں میں شامل رہے کہ جہاں پہ علامہ اقبال افغانستان کے حکمرانوں علماء نوجوانوں سے مخاطب ہے. اور پروانتا نے ہمیں یہ بات بتائی، ان بزرگ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو جذباتی ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے کہ میں نے اقبال کی وہ محفلیں اٹینڈ کی اور اقبال آ کر یہ بات کہا کرتے تھے افغانستان کے مسلمانوں کو، دیکھو دیگر دانائے راز آیت کے نائب یہ فقیر باز آیت کے نائب، دیکھو دوبارہ یہ راز جاننے والا تمہارے پاس نہیں آئے گا لوٹ کے، یہ فقیر تمہارے پاس واپس نہیں آئے گا. جو میں کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے غور سے سنو، آگے دیکھو تو آگے ہونے کیا والا. 1932 میں علامہ اقبال افغانستان 33 میں افغانستان جاتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک ریاست قائم ہونے والی ہے پاکستان، اس ریاست سے خیانت نہ کرنا. اقبال یہ دیکھ چکے تھے کہ آنے والے وقتوں میں افغانستان کی طرف سے بڑا فتنہ انتشار اس ملک کو ریاست میں پھیلے گا. افغانستان کے لوگوں کو وہ جس طرح افغانستان کو اقبال دیکھتے تھے، ایک حیرت انگیز شعر ہے اقبال کا جو آج کی پوری دنیا کی جیو پالیٹکس کو ری ڈیفائن کر دیتا ہے. اگر حکمرانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے شعر اقبال کا تو اس کے بعد پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانا دنیا کے لیے آسان ہو جائے. کہتے ہیں آسیا یا پیکر آب و گلس، ایشیا ایک بہت بڑی جغرافی کا نام، ملت افغان درو پیکر دلس. افغانستان کی حیثیت اس پوری جغرافی میں ایک دل کی ہے. کساد آسیا فساد آسیا. افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. افغانستان میں فتنہ انتشار اور جنگ ہوگی، پورے ایشیا میں جنگ ہوگی. علامہ اقبال اپنے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1930 میں اقبال نے صرف نظریہ دیا تھا اس بات کا کہ ایک مملکت خداداد، ایک مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہم اس خطے زمین میں بنائیں گے. اور اس مرد قلندر مرد فقیر کو اتنا یقین تھا اپنے بشارت کو جس کو دی جا چکی تھی روحانی طور پر کہ 1932 میں افغانستان جا کر اس پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کا جو تعلق انہوں نے اس وقت افغانستان کے عوام سے قائم کیا تھا. آج جائیے مزار اقبال پر، اس اللہ کے ولی، اس فقیر، اس درویش کی قبر پر جائیے اور دیکھیے جو کتبہ لگا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا ہے. اس کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کا بھیجا ہوا ہے. یہ وہ روحانی تعلق اقبال نے قائم کیا افغانستان سے. کیوں؟ وہ اقبال جو صرف دنیا کا فلسفی، شاعر، مفکر، دانشور کے طور پر جانتی ہے. میرے بچوں، یہ صرف اقبال کی صرف سطح کا نام ہے. اگر اس درویش کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو وقت کا ولی، وقت کا فقیر، قلندر وقت، اس کی زبان سے اللہ نے خوشخبریاں ہم کو دی آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی صدیوں کے لیے.
وہ ایک ایسا بارش کا چھینٹا تھا جو مردہ زمین کو زندہ کر دیا. وہ ایک ایسا وجود تھا جس کی زبان میں جب خود اقبال سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کے وجود میں کون بولتا ہے, یہ کس کی باتیں آپ کرتے ہیں, کہاں سے پڑھ کر آپ بات آتے ہیں, تو خود اقبال بھی اپنا راز چھپا جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے. تم میری باتوں کو سمجھتے ہو کہ میں بہت دانشور ہوں, میں بہت بڑا عالم ہوں, میں بہت بڑا مفکر اور فلسفی ہوں. واللہ ایسی کوئی بات نہیں. نکلی تو لب اقبال سے, جانے کس کی ہے یہ صدا. نکلی تو لب اقبال سے, جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی. 1932 میں وہ افغانستان جاتے ہیں. اور میرے بچوں یاد رکھو یہ بات, یہ وہ وقت دیکھو جب کیا ہے کہ جو دنیا میں تاریکی کا جو عالم قائم ہو چکا تھا, خلافت اسلامیہ ٹوٹ چکی تھی. مسلمانوں کے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں ایسا زوال, ایسی تاریکی مسلمانوں کے پاس نہیں آئی تھی کہ مسلمانوں کا مرکز توڑ کے الگ کر دیا جائے. خلافت اسلامیہ عثمانیہ کو توڑنے کے بعد درجنوں ملک نکالے گئے اس میں سے. مغل تباہ و برباد ہو چکے تھے. انگریز سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. پوری مسلمان ملت میں کوئی مسلمان خطہ آزاد نہیں تھا سوائے تھوڑے سے افغانستان یا مکہ اور مدینہ. تمام مسلمان پر غلام بن چکے تھے. ہمارے بزرگوں کا عالم یہ تھا. الطاف حسین حالی مسدس نے کیا خوبصورت ایک درخواست پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے, اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری عجب وقت پڑا. روتے تھے مسلمان اس وقت, یا اللہ یہ وقت نہیں تمہیں دیکھنا تھا اپنی زندگیوں میں. مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کی اس زمانے میں. تحریک خلافت چلائی گئی, ناکام ہوئی. تحریک ترک موالات ناکام ہوئی. تحریک ہجرت ناکام ہوئی. ہر قسم کی کوئٹ انڈیا موومنٹ جو مرضی تحریک چلا سکتے تھے چلانے کی کوشش کی, ناکام ہوئی. اور یہ تمام وقت پہلی جنگ عظیم پوری دنیا میں ہو رہی ہے, مسلمانوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے, خلافت عثمانیہ توڑی جا رہی ہے. پوری مسلمان ملت خلافت اسلامیہ کے رونے پر جس طرح دکھی اور روتی ہے, اقبال رلاتے ہیں پوری قوم کو پاکستان اس وقت ہندوستان میں بیٹھ کے. کبھی 12 سالہ بچی فاطمہ بنت عبداللہ کی کہانی سناتے ہیں جو طرابلس کی جنگ میں شہداء اور غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے. فاطمہ تو آبرو امت مرحوم, ذرہ ذرہ دلی مجھ خاک کا معصوم, اور امت روتی ہے. پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کر عرب شیوخ غداریاں کر رہے ہیں اور عثمانی ترکوں کے ساتھ خلافت اسلامیہ کو توڑا جا رہا ہے, تو اقبال بے چین ہو کے پھر اپنا دکھ بیان کرتے ہیں امت کے آگے, اپنے رب کے آگے, کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. مگر ساتھ جب دیکھتے ہیں کہ امت کتنی مایوس ہو چکی, تو پھر اب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں, اللہ کی طرف سے بشارتیں دینے کا وقت شروع ہوتا ہے. امت سے کہتے ہیں حوصلہ رکھو, عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, ہزاروں ستارے قتل ہوتے ہیں تو صبح ہوتی ہے, لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. ایک جو فارسی کام کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس کا اردو میں مفہوم آپ کو بتاتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے کہ جب میں نے پوچھا, ان کو مرشد رومی کہتے ہیں خود اپنے آپ کو, مرید ہندی, تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کی اتنی تباہی اور بربادی کیوں کی جا رہی ہے. فرماتے ہیں مجھے روحانی طور پر جواب دیا گیا کہ جب کسی پرانی عمارت پر, پرانی بنیادوں پر بہت بڑی عمارت تعمیر کرنی ہو تو پرانی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے. یہ تم ملت اسلامیہ کی جو کھدائی دیکھ رہے ہو اس وقت, یہ تخریب تعمیر کے لیے. دیکھنا آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا ہے, کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. دیکھنا تو صحیح آنے والے دور میں کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, دیکھ تو صحیح اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. اس وقت کہہ رہے 1920s میں جب پوری دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں کی, ممکن نہیں ہے کہ مسلمان آزادی کا خواب بھی دیکھ سکے. اس وقت وہ فقیر خوشخبری دے رہا ہے کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگیانہ. اور پھر نصیحت کرتے ہیں, تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا, تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا, اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. کیونکہ اب وقت ہجرت کا آ گیا تھا, اپنے آشیانوں سے چپک کے جڑ کے نہیں رہا جا سکتا.
جو راز اللہ تعالیٰ کھول چکا تھا اس مرد کلندر، اس مرد درویش پر، یہ خودی کا ترجمہ بھی تھا، خدا کا رازدار بھی تھا، جس کی نگاہوں سے تقدیر میں تبدیل ہونا تھا، جو فیصلہ کر چکا تھا کہ آنے والے وقتوں میں اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیا تدبیر لکھنی ہے، جو اپنے رب کے آگے اتنی عشق کی فریاد کر چکا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ اب رب نے اس سے پوچھنا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس فقیر، اس قلندر، اس درویش نے خوشخبری دے دی تھی اس قوم کو کہ آنے